اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کا، پیروں کا ایک عمل بیان ہوگا۔ جی، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کا، پیروں کا ایک عمل بیان ہوگا، اور وہ عمل جس کو وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات، پیر حضرات برسوں کرتے رہے اور اب تک کر رہے ہیں۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے اصولوں کے مطابق، وہ اصول جو وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے اپنی کتب میں لکھ رکھے ہیں، ان اصولوں کے مطابق بدعت قرار پاتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کل وہابی نجیب دیوخانی صاحب کو دین کی، شریعت کی بڑی فکر لگی ہوئی ہے۔ جناب نجیب دیوخانی صاحب کو دین کی، شریعت کی، اسلام کی بڑی فکر لگی ہوئی ہے۔ جناب کو چونکہ وہابی دیوخانی دھرم میں، وہابی دیوخانی فرقہ میں کوئی مولوی، کوئی پیر بدعتی نظر نہیں آتا، اس لیے جناب بے دھڑک سنی علماء کو، سنی مسلمانوں کو اور ان کے معمولات کو بدعت قرار دے کر جہنمی اور گمراہ ہونے کے سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے مناسب سمجھا کہ وہابی نجیب دیوخانی صاحب کو بتا دیا جائے کہ وہابی دیوخانی دھرم میں بڑے بڑے بدعتی حضرات ہیں، اور جو آج کل کے وہابی دیوخانی دھرم کے مولوی حضرات ہیں، وہ ان کو پیر اپنے اکابرین میں شمار کرتے ہیں، اپنے مشائخ میں شمار کرتے ہیں۔ چونکہ نجیب دیوخانی صاحب کی بھینگی آنکھوں کو جو اپنا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتے، جو دوسرے مسلمان ہیں، سنی علماء ہیں، ان کو محض تعصب، ہر دھرمی کی بنا پر بدعتی قرار دے دیتے ہیں، مشرک، کافر قرار دے دیتے ہیں، گمراہ قرار دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے نجیب دیوخانی صاحب کو آئینہ دکھانا ضروری ہے۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے ہم وہابی دیوخانی دھرم کی کتب سے وہ عمل بیان کریں گے جس کو وہابی دیوخانی دھرم کے مولوی حضرات، پیر حضرات کرتے رہے اور کر رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ وہ اصول بیان کریں گے وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب سے کہ اس اصول کی زد میں آ کر وہ عمل جس کو وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات کرتے رہے، کر رہے ہیں اور جواز کے فتوے دیے، نہ جانے کیا کیا انہوں نے اس عمل کے بارے میں اپنی کتب میں لکھا ہے، بدعت قرار پائے گا۔ دو باتیں ہو گئیں، اور تیسرے نمبر پہ ایک حوالہ انشاءاللہ العزیز ناچیز پیش کرے گا آپ کی بارگاہ میں کہ وہابی دیوخانی دھرم کے مولوی حضرات کتنے بڑے اکابر پرست ہیں، جو بات بات پہ دوسروں کو بدعتی ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، ان کے معمول کو بدعت قرار دے کر جہنمی، گمراہ بتلاتے ہیں۔ وہ کتنے اکابر پرست ہیں کہ جب ان مفتیوں سے، دین کے ٹھیکیداروں سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ عمل کیسا، یہ بتا کر کے یہ عمل فلاں بزرگ کرتے رہے، فلاں حضرت صاحب کرتے رہے، ڈھمکانے حضرت صاحب کرتے رہے، پھر اس مفتی صاحب کا آگے سے جواب کیا ہوتا ہے، ذرا وہ بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے نمبر پہ حوالہ جات آپ سماعت فرما لیں۔ وہابی دیوخانی دھرم کا جو عمل ہے، جس کو وہابی دیوخانی دھرم کے مولوی حضرات، پیر حضرات کرتے رہے، کر رہے ہیں، وہ عمل ہے ختم خواجگان۔ ختم خواجگان، یہ عمل وہابی دیوخانی دھرم کے بڑے بڑے پیر حضرات، بڑے بڑے مولوی حضرات کرتے رہے، اپنی کتب کے اندر اس کے فضائل و مناقب بیان کیے،
اور وہابی دیوخانی دھرم کے جو بڑے پیر ہیں، ان کے بڑے پیر جناب اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، وہ اپنی کتاب ضیاء القلوب میں ختم خواجگان کو نقل فرماتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اپنی کتاب ضیاء القلوب، یہ کلیات امدادیہ میرے پاس ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے، یہاں پر حاجی صاحب نے ختم خواجگان کا اس بات کیا، نقل کیا اور طریقے بتلائے بھئی کس انداز میں تم نے ختم خواجگان کو کرنا ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ ایک حوالہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ حوالہ آپ سماعت فرما لیں ختم خواجگان کے متعلق۔ وہابی دیوخانی دھرم کے بہت بڑے مولوی زکریا کندھلوی صاحب تبلیغی جماعت کے بہت بڑے رہنما تھے۔ ان کی فضائل اعمال جس کو وہابی دھرم کے لوگ، تبلیغی جماعت والے اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے ہیں، قرآن پاک سے زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، وہ مولوی زکریا صاحب اپنی کتاب صحبت با اولیاء، مولوی زکریا صاحب لکھتے ہیں صحبت با اولیاء میں حضرت کے یہاں ماہ مبارک میں اس کا اہتمام رہتا ہے، اور اس کے بعد کوئی صاحب دعا کراتے ہیں جس میں خصوصیت کے ساتھ امت کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ یہ ختم خواجگان کے متعلق تبلیغی جماعت کے جو رہنما ہیں مولوی زکریا کندھلوی صاحب، وہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت کے یہاں اس کا ماہ مبارک میں اہتمام رہتا ہے، اور ختم کے بعد ایک صاحب دعا کراتے ہیں جس میں خصوصیت کے ساتھ امت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ یہ الفاظ قابل توجہ ہیں، قابل غور ہیں۔ ظاہر ہے ان سے بندہ پوچھے بھئی کس جگہ آیا ہے کہ ختم کے بعد تم دعا کرو خصوصیت کے ساتھ؟ جی خصوصیت کے ساتھ۔ جب نماز جنازہ کے بعد دعا کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی شریعت میں کہیں نہیں آیا۔ ذرا ان دین کے ٹھیکیداروں سے پوچھیں، آپ سوال کریں کہ بھئی ختم خواجگان کے بعد دعا کرنا کون سی قرآنی آیت میں ہے؟ کس جگہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ختم خواجگان کے بعد خصوصیت کے ساتھ دعا کریں؟ کون سے صحابی نے دعا کی؟ ذرا ان دین کے ٹھیکیداروں سے یہ سوال کیا جانا چاہیے۔ خیر، یہ اپنے مولوی ہیں، جو کچھ مرضی کرتے رہیں، انہوں نے بچانا ہے ان کو، انہوں نے تعویلیں کرنی ہیں۔ صحبت با اولیاء، یہاں آپ نے یہ سماعت کر لیا کہ مولوی زکریا صاحب کس طرح ختم خواجگان کا اثبات کر رہے ہیں، اس کو نقل کر رہے ہیں اور اپنے مشائخ کا، اپنے پیروں کا معمول بتا رہے ہیں کہ ہر مہینے اس کا اہتمام ہوتا ہے، ہر مہینے۔ دو حوالے ہو گئے، تیسرا حوالہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، بہت سارے حوالہ جات ہیں، بہت سارے ختم خواجگان کے اوپر، لیکن یہاں پر چند حوالہ جات پیش کرنے ہیں تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے کہ یہ حقیقت میں کتنے بڑے بدعتی ہیں۔ یہ کتاب ہے مولانا خواجہ خان محمد صاحب کی سوانح حیات، اور اس کتاب کے مؤلف مولوی عبد القیوم حقانی۔ صفحہ نمبر اس کا 105 ہے، یہاں پر عنوان باندھا ختم خواجگان و ختم مجددیہ و معصومیہ، یہ عنوان ہے۔ لکھتے ہیں نماز سے فراغت کے بعد حضرت الشیخ ختم خواجگان خود کراتے تھے۔ خواجہ خان محمد صاحب یہ نماز سے فراغت کے بعد ختم خواجگان خود کراتے تھے، 4 ختم ہوتے تھے۔ یہ دیکھیں اب انہوں نے تعداد بھی متعین کر لی، 1 صبح کی نماز کے بعد، 2 ظہر کی نماز کے بعد، اور 1 عصر کی نماز کے بعد ہوتا تھا۔ یہ ختم خواجگان جو 4 ختم انہوں نے متعین کیے، اپنی طرف سے ان کی تعیین کر رکھی تھی،
اور اس کا باقاعدہ اہتمام ہوتا تھا۔ مزید لکھا، آپ صبح والے ختم ہے مجددیہ و معصومیہ میں صرف بعد میں دعا منگواتے تھے۔ ان مبارک ختموں کا معمول اور دعاؤں کا سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے۔ یعنی خواجہ خان محمد صاحب مر گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن ان مبارک ختموں کا سلسلہ معمول اب تک جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ یہ صفحہ نمبر 105 کے اوپر یہاں پر انہوں نے تعداد بھی بتلا دی اور کب کرتے تھے وقت بھی بتلا دیا۔ ختم خواجگان کا اس بات اور اس کو معمول اپنا یہاں بیان کر رہے ہیں مولوی خواجہ خان محمد۔ یہ 3 حوالہ جات ختم خواجگان کے متعلق آپ نے سماعت فرما لیے۔ بھئی کس حد تک اس کو انہوں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا تھا، ضروری سمجھتے تھے، اس کا اہتمام ہوتا تھا اور اس کی تعیین انہوں نے اپنی جانب کر رکھی تھی۔ اب یہ بدعت کس طرح ہے، یہ ذرا آپ اصول سماعت فرما لیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی، یہ نجیب دوخانی صاحب کے ممدوح ہیں اور جناب نجیب دوخانی صاحب رطب اللسان ہیں، ان کے متعلق بڑی شانیں ان کی بیان کرتے ہیں جناب۔ راہ سنت مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی ایک جگہ لکھتا ہے، جلیل القدر حضرات صحابہ کرام نے نماز جیسی بہترین عبادت اور ذکر جیسی اعلیٰ قربت اور درود شریف جیسی عمدہ طاقت وغیرہ کو مخصوص کیفیت اور خاص حیت اور پابندی وقت کے ساتھ ادا کرنے سے محض اس لیے منع کیا کہ اس طرز و طریقہ سے یہ کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیے اور ان کی ترغیب بھی نہیں دی، اور آپ کے عہد مبارک میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اس لیے یہ امور بدعت ہیں۔ راہ سنت مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی، اس عبارت کا مطلب یہ نکلا کہ سرفراز خان صفدر گکھڑوی کہتے ہیں کہ جو جلیل القدر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، نماز جیسی بہترین عبادت، ذکر جیسی اعلیٰ قربت، درود شریف جیسی عمدہ طاقت وغیرہ کو مخصوص کیفیت اور خاص حیت اور پابندی وقت کے ساتھ ادا کرنے سے محض اس لیے منع کیا کہ یہ طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی ترغیب نہیں دی۔ جب نبی علیہ السلام کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا تو یہ بدعت ہیں، یہ امور بدعت ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جس کام کی آقا علیہ السلام نے ترغیب نہیں دی، صحابہ کرام کے دور میں جو کام نہیں ہوتا تھا، مخصوص کیفیت، مخصوص حیت، مخصوص طریقہ، وہ بدعت ہوگا۔ ختم خواجگان کا کیا طریقہ تھا وہ آپ نے ابھی خواجہ خان محمد کی سوانے سے آپ نے سماعت کر لیا۔ بھی 4 ختم ہوتے تھے، کب ہوتے تھے، کس کس نماز کے بعد ہوتے تھے، کس انداز میں ہوتے تھے، یہ آپ نے حوالہ سماعت فرما لیا۔ یہ ایک اصول ہو گیا مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب کا۔ اسی طرح سرفراز خان صاحب گکھڑوی ایک اور مقام پر اسی کتاب راہ سنت میں لکھتے ہیں، یہ معلوم ہے کہ نفس نماز، قنوت اور بسم اللہ کی بڑی فضیلت آئی ہے، مگر چونکہ مخصوص حیت اور کیفیت سے اور خاص اوقات کے اندر ان کا ثبوت نہ تھا، اس لیے حضرت ابن عمر اور حضرت ابن مغفل رضی اللہ عنہما نے ان کو بجائے عمومات کے تحت درج کرنے کے بدعت کہا اور اس سے بچنے کی تلقین کی۔ مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب یہاں پر بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نفس نماز، قنوت، بسم اللہ شریف کی بڑی فضیلت وارد ہے، روایات میں بڑی فضیلت ہے، چونکہ مخصوص حیت اور کیفیت اور خاص اوقات کے اندر ان کا ثبوت نہیں تھا۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کیا پڑھا جاتا ہے، اس میں ممکن ہے
وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اپنے پیروں کو، اپنے بابوں کو بچانے کے لیے یہ کہہ دیں کہ یار ذکر ہوتا ہے، درود شریف ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، سورتوں کی تلاوت ہوتی ہے، آیات کی تلاوت ہوتی ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو مخصوص ان کا طریقہ ہے، مخصوص کیفیت ہے، مخصوص وقت کے اندر یہ سر انجام دیتے ہیں، یہ کام تو سرفراز خان صفدر گکھڑوی کے اصول کے مطابق بدعت ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب نہیں دی۔ یہ دو عبارتیں اس بات کے اوپر، اس اصول کے اوپر، اس قاعدے اور ضابطے کے اوپر کہ جو کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، آقا علیہ السلام کے زمانہ میں نہیں تھا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، صحابہ کے زمانہ میں نہیں تھا، وہ بدعت ہے۔ دو عبارتیں مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب کے شاگرد ہیں حافظ مومن خان عثمانی دیوبندی، ان کی کتاب ہے میرے پاس بدعت اور بدعتی۔ یہ ایک اصول لکھتے ہیں، عبارت ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ یقین کیجئے کہ عبادت کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے اختیار نہیں کیا، وہ دیکھنے میں کتنا ہی دلکش اور بہترین نظر آئے، وہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اچھا نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اچھا نہیں۔ کون سا طریقہ؟ جو صحابہ کرام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتلایا، عبادت کا طریقہ، وہ دیکھنے میں کتنا ہی دلکش ہو، بہترین نظر آئے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اچھا نہیں ہے۔ یہ تین حوالے، تین عبارتیں اس اصول کے اوپر کہ جو طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام کے زمانہ میں نہیں تھا، وہ چاہے دیکھنے میں کتنا ہی اچھا ہو، بھلا ہو، دلکش ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں ہے، وہ ناجائز ہے۔ سامعین و ناظرین، حوالہ جات اس اصول کے اوپر کثرت کے ساتھ ہیں۔ ہم اگر مولوی سرفراز خان صفدر صاحب کی اس راہ سنت نامی کتاب کو ہی سامنے رکھیں تو بہت سارے اس طرح کی عبارات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو کام آقا علیہ السلام نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، آقا علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، وہ بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو ان عبارتوں کو سامنے رکھیں، اس دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے اصول کو سامنے رکھیں، تو کیا ہم وہابی دیوخانی دھرم کے مولویوں سے، نجیب دیوخانی صاحب سے، جو آج کل دین کے، شریعت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، چیمپئن بنے ہوئے ہیں جناب، ہم پوچھ سکتے ہیں ختم خواجگان یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا؟ اس کو صحابہ کرام نے کیا؟ صحابہ کرام کے مبارک زمانہ میں یہ تھا؟ صحابہ کرام نے اس کے کرنے کی ترغیب دی؟ یہ جو مخصوص طریقہ ہے تم لوگوں نے متعین کر رکھا ہے، اپنی کتب میں اس کو باقاعدہ اپنا معمول بتلایا، اپنے مشائخ کا معمول بتلایا، کیا یہ طریقہ صحابہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے؟ کوئی ایک دلیل خاص اس خاص طریقہ پر، طرز پر اگر آپ کے پاس ہے تو ہمیں پیش کریں۔ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، جناب کے پیٹ میں مروڑ ہے، جناب کو بڑا درد ہوتا ہے، جی یہ بدعت کام ہے، یہ بدعت کا کام ہے، فلانا بدعت کا کام ہے، ذرا اپنے گھر کو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے آس پاس، آپ کے دھرم میں کتنے بڑے بڑے بدعتی ہیں، کتنی بڑی بڑی بدعات کو انہوں نے اپنا معمول بنایا ہوا ہے۔ یہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کا، پیروں کا عمل تھا، آپ نے ان کے عمل پر اور اس کے اس بات پر حوالہ جات سماعت فرمائے، اور یہ ان کا عمل انہی حضرات کے اصولوں کے مطابق بدعت قرار پاتا ہے۔ اس اصول کے متعلق بھی آپ نے حوالہ جات سماعت فرمائے، بھئی کس کس کتاب کے اندر ان لوگوں نے وہ اصول لکھا ہے، یہ آپ نے سماعت کر لیا۔ تو اب ذرا آ جائیں، ان کی اکابر پرستی دیکھیں، اتنے بڑے اکابر پرست ہیں، اپنے اکابر کی محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں
کہ ان کو شریعت یاد نہیں رہتی، دین یاد نہیں رہتا، پھر شریعت کے اصول و ضوابط ان کو یاد نہیں رہتے، اس وقت تمام شریعت کے اصول و ضوابط پس پشت ڈال کے اپنے اکابرین کی گود میں جا کر بیٹھتے ہیں، جی یہ ہمارے اکابر ہیں۔ یہ ذرا آپ حوالہ سماعت فرمائیں، خیر الفتاویٰ جلد 2 ہے اس کی، خیر الفتاویٰ وہابی دوخانی دھرم کا یہ فتاویٰ ہے۔ یہاں پر سوال کیا گیا دیوخانی فرقہ کے مفتی سے ختم خواجگان کے متعلق، یہ جواب دیتا ہے، ذرا آپ سماعت فرمائیں اور ان کی اکابر پرستی دیکھیں کہ کتنے اندھے ہو چکے ہیں یہ اپنے اکابرین کی عقیدت میں۔ جواب میں کہتا ہے ختم خواجگان سب دیوبندی بزرگوں کا معمول ہے، ختم خواجگان سب دیوبندی بزرگوں کا معمول ہے، جو ان کے اصول کے مطابق، ان کے دھرم کے مطابق، مذہب کے مطابق بدعت قرار پاتا ہے، جس طرح کہ ابھی آپ نے حوالہ جات سماعت فرمائے، اسی ختم خواجگان کے متعلق یہ کہتے ہیں ختم خواجگان سب دیوبندی بزرگوں کا معمول ہے، حضرت تھانوی کے یہاں بھی معمول تھا، یعنی تھانوی صاحب بھی ختم خواجگان کا انعقاد کراتے تھے، ان کے ہاں بھی معمول تھا ختم خواجگان کا۔ لیکن جو آگے بات ہے وہ ذرا آپ سماعت فرمائیں، چونکہ اس مفتی سے، ٹھیکیدار سے، دین کے چیمپئن سے سوال کیا گیا تھا کہ آیا یہ بدعت ہے یا نہیں، تو اب اس کا جواب سنیں۔ یہ کہتا ہے ختم خواجگان سب دیوبندی بزرگوں کا معمول ہے، حضرت تھانوی کے یہاں بھی معمول تھا، اس لیے اس کو بدعت کہنا بدعت ہے، جی اس کو بدعت کہنا بدعت ہے، یعنی تھانوی صاحب کرتے تھے، دیگر وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات کرتے تھے، بقول اس مفتی کے تمام دیوبندی ختم خواجگان کیا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی اس ختم خواجگان کو بدعت کہے گا تو وہ خود بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ ختم خواجگان جو دیوبندی دھرم کے مطابق بدعت قرار پاتا ہے، اگر کوئی ہمت کر کے، جرات کر کے اس ختم خواجگان کو بدعت کہے گا تو اس دیوبندی دھرم کے مفتی کے مطابق وہ خود بدعتی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ گمراہ ہے۔ جی ایک بار پھر یہ عبارت آپ سماعت فرمائیں اور ان کی دینداری چیک کریں، ختم خواجگان سب دیوبندی بزرگوں کا معمول ہے، حضرت تھانوی کے یہاں بھی معمول تھا، اس لیے اس کو بدعت کہنا بدعت ہے۔ یعنی اب اگر کوئی بندہ بدعت کو بدعت کہے گا تو وہ خود بدعتی ہوگا۔ یہ ہے وہابی دوخانی فرقہ کی حقیقت۔ نجیب دوخانی صاحب ذرا ادھر بھی توجہ کریں، یہاں پر آپ کی زبان کو تالے کیوں لگ جاتے ہیں؟ اب جو بدعت کو بدعت کہے وہ خود بدعتی ہے۔ اب کوئی بندہ، اگر کوئی شخص وہابی دوخانی دھرم کے اصول کے مطابق اس ختم خواجگان کو بدعت کہے گا تو وہ اس دیوبندی دھرم کے مفتی کے مطابق خود بدعتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اکابرین کو بچانا ہے۔ کیوں؟ وہ تمام کے تمام اکابرین اور تھانوی صاحب ختم خواجگان کیا کرتے تھے، ختم خواجگان کا معمول تھا، اس لیے خاموش، زبان نہیں کھولنی آپ لوگوں نے۔ نجیب دوخانی صاحب مہربانی کرنا، آپ نے لب کشائی نہیں کرنی، زبان نہیں کھولنی اس پہ۔ اگر آپ اس کو بدعت کہیں گے اور ہے بھی دیوبندی دھرم کے اصول کے مطابق بدعت، تو آپ اس دیوبندی دھرم کے مفتی کے مطابق خیر الفتاویٰ جلد 2 اس مفتی کے فتویٰ کے مطابق خود بدعتی قرار پائیں گے۔ اس لیے دوسروں کو بدعتی کہنے کا یہ سلسلہ جو تم نے شروع کر رکھا ہے، یہ کھیل شروع کر رکھا ہے، اس کھیل کو کھیلتے رہو، کہیں اپنے مفتیوں کے فتاویٰ کی زد میں تم نہ آ جانا۔ اس لیے اس بدعت سے اب دین کو، اسلام کو، شریعت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیوں؟ کرنے والے آپ کے بڑے بابے ہیں۔